الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے وسعت رزق، رزق دی تنگی، وسعت رزق اور تنگی رزق دے اسباب، قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تساں ارشاد فرما دے ہو اللہ تعالیٰ دے کول جو رزق ہے وہ کھیل تماشے تجارت دنیاوی تمام اسباب تو بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق کا عطا فرمان والا ہے۔ مالی طور سے انسان ہمیشہ ہی پریشان رہا ہے اور انسان رہتا ہے، دنیاوی ضروریات
انسان دیاں بڑھدیاں جاندیاں نے، حاجات بڑھدیاں جاندیاں نے، خواہشات بڑھدیاں جاندیاں نے، اخراجات بڑھتے جاندے نے، خرچہ بڑھتا جاتا ہے، آمدن دے اسباب کم ہوندے جاندے نے، یا جو آمدن ہوندی ہے اس دے مطابق انسان دے خرچے بہت زیادہ ہوندے نے اور اس دے نال پھر گزارا نہیں ہوتا۔ پھر انسان ایسے اسباب، ایسے ذرائع تلاش کرتا ہے کہ جنہ دے نال انسان مالی طور پہ مستحکم ہو جائے اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے۔ ان دے واسطے پھر انسان مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے، مختلف کوششاں کرتا ہے۔ اور سانو کی کرنا چاہیے اور سانو کس طرح پتہ چلے گا کہ اسی کامیاب کیویں ہونا ہے، یہی ساڈا موضوع ہے اور اس لیے اسی جاننا ہے۔ چونکہ رزق انسان دی بنیادی ضرورت ہے۔ رزق مال، دولت، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، لباس، دنیا دی ہر چیز یہ انسان دی ضروریات دے وچوں ہے اور انسان دے واسطے ہی بنیاں نے، اور انسان انہاں دے واسطے محنت اور کوشش کرتا ہے اور انہاں کولوں نفع حاصل کرتا ہے۔ چونکہ انسان دنیا تے آیا ہے، جب دنیا تے آیا ہے آدیا ہی اس نو رزق دی حاجت ہوندی ہے، اس نو بھوک ہوندی ہے، اس نو دودھ پلایا جائے، اس نو کھلایا جائے، پلایا جائے، بے لباس ہوتا ہے، اس نو لباس پہنایا جائے، اور اس نو نہان دی حاجت ہوندی ہے، اس نو پاک کیتا جائے، اذان پڑھی جائے، تکبیر پڑھی جائے۔ اور جو انسان اس دنیا تے آتا ہے تو اس نو اے دنیا دی ضروریات دی حاجت ہوندی ہے۔ جویں جویں انسان بڑھتا جاتا ہے وہ دیاں ضرورتاں بھی بڑھدیاں جاندیاں نے، اس دی خواہشات بھی بڑھدیاں جاندیاں نے، اور انسان جدو اور بڑا ہوتا ہے تو پہلے وہ کسے اور دے ہتھاں وچ ہوندا ہے، کوئی اس دی کفالت کرتا ہے، کوئی اس نو پالدا ہے، کوئی اس دیاں ضرورتاں پوریاں کرتا ہے، چاہے والدین ہوئیں، چاہے کوئی عزیز و اقارب ہوئے، جس طرح دے بھی حالات ہون، اور پھر انسان خود مختار ہو جاتا ہے، انسان خود کفیل ہو جاتا ہے، انسان خود کمان والا بن جاتا ہے، اور پھر وہ خود کماتا ہے اور اپنی ضرورتاں نو پوریا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دے واسطے پھر انسان نو جو دنیا دی ضروریات نے، دنیا دی چیزاں دی حاجت ہے، ان دے واسطے انسان مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ چونکہ کھانا کھانا انسان دی ضرورت ہے، کھان تو بغیر کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی پینا انسان دی ضرورت ہے، اس تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لباس انسان دی ضرورت ہے، بے لباس انسان دنیا تے نہیں رہ سکتا۔ اب اس علاوہ دیگر ضروریات نے جڑیاں انسان دی زندگی دے نال جڑدیاں جاندیاں نے، تو انہاں ضرورتاں نو پورا کرن دے واسطے، اپنی خواہشات دی تکمیل دے واسطے، اور خود کفیل ہون دے واسطے، اور اپنے جتنے بھی اخراجات نے انہاں نو اٹھان دے واسطے جو سب تو پہلا کم ہے کرن والا وہ یہ ہے کہ انسان دا ایمان ہوئے کہ میں نو جو کچھ ملنا ہے اللہ نے عطا کرنا ہے، اللہ نے عطا کرنا ہے۔ جدو میرا مالک میں نو عطا کرے گا تو پھر میں نو ملنا ہے، اگر اس کی رضا نہیں میں جتنی مرضی کوشش کرنا ہوں میں نو کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ تو سب تو پہلے انسان دا ایمان ہے، اور ایمان تو بعد پھر اسباب نے جنہاں نو اسی اپناواں گے، جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے سانو رزق عطا فرمانا ہے۔ اب جو رزق حاصل کرن دے اسباب نے یا رزق دیا قسمہ نے، وہ ابتدائی طور تے دو نے۔ یا تو انسان حرام کھائے گا یا وہ حلال کھائے گا۔ اس دے کول جو مال ہے یا تو وہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، یا پھر وہ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور اگر انسان حلال رزق کماوے گا، حلال کھائے گا، اس دی اور برکت ہے،
اگر وہ حرام دی طرف جاتا ہے تو اس دیاں اور نحوستہ نے، اور سب تو بڑی یہ ہے کہ انسان اپنے مالک نو ناراض کر لیتا ہے، اپنا ایمان ضائع کر لیتا ہے، جس دے نال انسان دی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو مال حرام جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان نو اللہ تعالیٰ تو دور لے جاتی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان دے جسم دے ہوتے حرام دا گوشت ہوئے گا کہ اس نے حرام مال کھادا، کھان دے نال اندے وچ طاقت آئی، توانائی آئی، اس دی جسامت بڑی، فرمایا جتنا جسم حرام دے مال دا بنے گا وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا، جو حرام دا جسم ہے وہ جہنم وچ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آن گے، انہاں دیاں نیکیاں پہاڑاں دے برابر ہون گیاں، اتنے نیک اعمال کیتے ہون گے، اتنی نمازاں، روزے، زکاتاں، نیک اعمال، بڑے بڑے نیک اعمال، انہاں دیاں نیکیاں پہاڑاں دی طرح ہون گیاں، لیکن جدوں وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آن گے تو انہاں دیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دتیاں جان گیاں، نمازاں بھی ضائع ہو گئیاں، حج بھی ضائع ہو گئے، زکوٰۃ بھی ضائع ہو گئی، نیک اعمال سارے دے سارے صفر ہو گئے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوئے گا، کیوں نہ دے سارے اعمال ضائع ہو جان گے، ساریاں نیکیاں انہاں دیاں ختم ہو جان گیاں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نمازاں بھی پڑھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیندے رہے، نیک اعمال بھی کرتے رہے، لیکن جدوں کدے انہاں دا ہاتھ پہ جاتا سی حرام دے وچ بھی انہوں کھا لیندے سن، حرام تو بچے نہیں، نیک اعمال بڑے کیتے نے لیکن حرام تو نہیں بچے، اس حرام نے انہاں دی نیکیاں بھی ضائع کر دتیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے حرام دا مال کھادا یا اس دے کول حرام مال ہے، ناجائز مال ہے، ان دے وچوں کسے تے صدقہ کیتا، خیرات کیتا، کسے بہن بھائی رشتہ دار اچھی جگہ تے لگایا، اس نو اوندا کوئی ثواب نہیں ہوئے گا، اور اگر وہ ثواب دی نیت نال ایسا عمل کرے گا تو گناہ گار ہوئے گا۔ اگر کسی شخص کو ایسا روپیہ پیسہ ہوئے جڑا حرام دی کمائی ہے، جڑا حرام ذرائع دے نال، حرام طریقے دے نال، ناجائز طریقے دے نال حاصل کیتا گیا ہے، اب اس نو اگر اس نے خرچ کرنا ہے، اس نو لگانا ہے تو کسے جگہ تے لگاوے بغیر ثواب دی، بغیر نیکی دی نیت تو، اس نو اپنے تو دور کرے وبال سمجھ کے کہ یہ وبال ہے جڑا میں اکٹھا کیتا ہے، اور اس نے نہ میں دنیا میں نفع دینا ہے، نہ میں آخرت میں کوئی نفع دینا ہے۔ اگر تو اس نیت نال اس نو کسے نو دے دے گا تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ ارادہ کرے کہ میں خرچ کراں گا، اچھی جگہ تے لگاواں گا، کسے نو دیاں گا، تو میری نیکی ہوئے گی، نیکی نہیں ملے گی، بلکہ اس کے بجائے وہ گناہ گار ہوئے گا، اس نو گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کی تھی ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جڑے حرام طریقے دے نال مال کماندے نے، حرام ذرائع دے نال مال جمع کردے نے، انہاں لوگاں دے گھراں تے ہر روز فرشتہ آ کے ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ہر وہ شخص جس نے حرام کھاتا، حرام کمایا، حرام جمع کیتا، نہ اس دا کوئی نفل قبول ہوئے گا، نہ اس دا کوئی فرض قبول ہوئے گا، کہ حرام کھا کے اگر نیک اعمال بھی کرے گا تو وہ اعمال بھی قبول نہیں ہون گے، کہ جیڑی تینوں طاقت ملی ہے وہ تو حرام طریقے نال حاصل کیتی ہے، لہذا توبہ کر اور حرام تو بچ، پھر نیک اعمال کر، پھر تیرے قبول ہون گے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دی یہ شان نہیں کہ ایک بندہ حرام طریقے دے نال مال کماوے اور اس مال دے نال پھر وہ لباس خریدے، پھر وہ لباس پہن کے
آ کے وہ عبادت کرے، نیک اعمال کرے، نماز پڑھے اور اللہ قبول کر لے۔ اے اللہ تعالیٰ دے شایان شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان دے اعمال نو قبول کرے۔ اللہ انہاں دے اعمال قبول فرماتا ہے جڑے حلال کما دے نے اور حلال کھاندے نے اور حلال ہی پہنتے ہیں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنیاں غذاواں نو پاک کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اسا کہنے ہیں کہ ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، اسی دعا کرنے ہیں ساڑی قبول نہیں ہوندی، نیک اعمال کرنے ہیں سان نفع نہیں ہوندا اور بڑی پریشانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی خوراک نو پاک کر لو، جدو تہاڈی غذا، تہاڈی خوراک، تہاڈا لباس پاک ہو گیا، جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو سب تو بڑا جڑا عمل دعاواں دے قبول کران دا ہے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مقبول ہون دا، مستجاب الدعوات بنن دا، وہ ہے کہ انسان دی غذا جو کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہوئے، جو پی رہا ہے وہ بھی حلال ہوئے، جو پہن رہا ہے وہ بھی حلال ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نو قسم ہے اس ذات دی جس سے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے، وہ شخص جو حرام کھانے دا ایک لقمہ کھا لیندہ ہے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس دے اعمال قبول نہیں کرتا۔ حرام کھان دی اتنی نحوست ہے کہ جدو اس نو کھا لے 40 دنوں تو بعد تک اس دی نحوست وہ باقی رہے گی اور ساڑھے اعمال دے اثر انداز ہوتی رہے گی، اور تاں ہی پہ ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعاواں کرنے ہیں لیکن ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوتی ہیں، التجاواں کرنے ہیں لیکن وہ ساڑھے کول ہی رہ جاندیاں نے، پہنچدیاں نہیں۔ پھر اسی شکوا کرنے ہیں کہ اللہ اینا سننے والا ہے، اللہ اتنا قریب ہے، اللہ اتنا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماواں تو زیادہ پیار کرتا ہے، پھر میریاں دعاواں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تا نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ جس عمل دے نال قبول ہونی سن وہ تو کیتا ہی نہیں، اور جس دے نال قبول نہیں ہونا وہ تو کر رہے ہیں، پھر دعاواں قبول کس طرح ہو جان؟ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے انہاں دونوں ہوتے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سود لین والا، سود دین والا، لکھن والا، کاروبار کرن والا اور گواہی دیون والا، انہاں ساریاں دے لعنت ہے، سارے گناہ وچ برابر نے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سود دے گناہ دے 70 درجے نے اور سارے تو کم درجہ ہے کہ انسان اپنی ماں دے نال زنا کرے، تو سب تو کم درجہ اتنا بڑا گناہ ہے اور 70 درجے نے سود دے، لیکن اساں سود نو حاصل کرنے ہاں، سود دا کاروبار کرنے ہاں اور سود تو بچن دی کوشش نہیں کرتی، حالانکہ یہ ساڑھے واسطے انتہائی خطرناک ہے، ساڑھی دنیا دے واسطے بھی، ساڑھی آخرت دے واسطے بھی اور ساڑھے ایمان دے واسطے بھی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ناپ تول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے اتے قحط سالی مسلط فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے اتے سخت بوجھ ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے اتے ظالم بادشاہ مقرر فرما دیتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیب دار چیز نو، عیب دار مال نو اس دا عیب چھپا کے ان دا عیب ظاہر نہ کر کے فروخت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے اتے غضب فرماتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور فرشتے ان دے اتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جس وچ عیب ہے، جس وچ کوئی نقص ہے، جس وچ کوئی کمی ہے، وہ بتا کے پھر اس نے فروخت کرو،
یہ نہیں کہ چھپا لو اور اس کو پتہ نہ چلے، بعد پتہ چل گیا تو کیا کہ سودا ہو گیا ہے، لہذا ہن کچھ نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چند پیسے حاصل کر لے گا لیکن حقیقت دے وچ تیرا بہت زیادہ نقصان ہے، جس طرح تینوں پتہ چلے گا جدوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں تو حاضر ہوئے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا شخص جھوٹی قسم کھا کے مال فروخت کرے گا، اللہ تعالیٰ کدے ان دے نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کدے اس بندے نو پاک نہیں کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک بالشت دے مطابق، ایک بالشت دے برابر کسی دی زمین غصب کیتی، قبضہ کر لیا، ایک گٹھ زمین تے جن نے قبضہ کیتا ناجائز، اللہ تعالیٰ قیامت دن 7 زمینہ دا تاج ان دے گلے وچ پہنائے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں آدھی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دے فرشتے آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے، اور اللہ تعالیٰ دی رحمت وسیع ہو جاتی ہے، اور آواز آتی ہے کوئی اللہ تعالیٰ دے کول منگن والا، وہ سوال کرے اللہ انہوں عطا کرے گا۔ کوئی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، غم زدہ ہے، بیمار ہے، مقروض ہے، وہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ ان کی دعا نو قبول فرمائے گا۔ لیکن 2 ایسے لوگ نے جنہ دی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک ایسی زانیہ عورت ہے جڑی ناجائز طریقے دے نال روپیہ حاصل کردی ہے، کما دی ہے، اس دی دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جڑا لوگاں کولوں بتھا وصول کرتا ہے، جب تک کہ لوگ توبہ نہیں کرن گے، اس عمل نو ترک نہیں کرن گے، اللہ تعالیٰ انہاں دی دعاواں نو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا شخص بلا ضرورت شرعی سوال کرتا ہے، منگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تے محتاجی مسلط فرما دیتا ہے، وہ کبھی غنی نہیں ہوئے گا، کبھی اس دی پوری نہیں پائے گی، اور جدو قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا، ان دے جسم دے گوشت، چہرے دے گوشت نہیں ہوئے گا، ان دا چہرہ بغیر گوشت ہوئے گا، ڈراؤنا بن کے آئے گا کہ اس نے بلا ضرورت شرعی سوال کیتا ہے، منگیا ہے، حالانکہ اس نے سوال نہیں کرنا چاہیے سی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کسے کولو قرض لیندا ہے اور اس ارادے نہ لیندا ہے کہ میں اس کولو لینا ہے اور میں اس کو واپس نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو ان دے حال دے چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دی کبھی مدد نہیں فرماتا۔ ہاں وہ شخص جو کسے کو قرض لوے اس نیت نال میں لوٹاواں گا، اللہ تعالیٰ خود ان دی مدد فرماتا ہے، اور اگر اس دوران وہ بندہ فوت ہو جائے قیامت دے دن اللہ خود ان کا قرضہ ادا کرے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ایسے بہت سارے اعمال بتائے نے جنہاں دے نال ساڈا رزق بڑھ سکتا ہے، ساڈے رزق دے وچ اضافہ ہو سکتا ہے، اور سانو اللہ تعالیٰ دی رحمتاں اور برکتاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ انہاں وچ سب تو پہلا جو سبب ہے وہ ہے اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خرچ کرتے نے، انہاں دی مثال ایویں ہے جویں کوئی شخص زمین دے وچ ایک بیج دا دانہ بو دیتا ہے، اللہ ان دے وچوں ایک ڈالی نکالتا ہے، اور ایک تو اللہ تعالیٰ پھر 10 ڈالیاں بنا دیتا ہے، اور ہر ڈالی تے اللہ تعالیٰ ایک سٹا لگاتا ہے، اور ایک سٹے وچ اللہ 100 دانہ ڈال دیتا ہے، ایک دانے تو اللہ تعالیٰ 700 ڈالیاں بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے اس تو بھی اور زیادہ کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ تو رزق دے وچ اضافہ کرن دے واسطے
جو سب تو بہترین سبب ہے وہ ہے کہ اپنے روپے پیسے مال نو اللہ تعالیٰ دے رستے میں اللہ دی رضا دے واسطے خرچ کیتا جائے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق میں جڑے اضافے نے انہاں دے اسباب دے وچوں خلق کائنات نے جو دوسرا سبب بیان فرمایا وہ ہے تجارت کاروبار کرن دے دوران اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا، فرائض نو ادا کرنا اور جو احکامات شریعہ نے انہاں دی پابندی کرنا۔ خلق کائنات نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہ اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ خلق کائنات نے فرمایا کامل لوگوں نے جڑے تجارت کرتے نے، کاروبار کرتے نے، دنیا دے معاملات سارے کرتے نے، لیکن اللہ تعالیٰ نو بھولدے نہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے نے، نماز بھی قائم رکھتے نے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے نے اور اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈرتے نے۔ قیامت دا خوف انہاں دے دلاں وچ موجود ہے۔ اللہ انہاں دے اعمال دا پورا اجر عطا فرمائے گا، اپنے فضل دے نال اور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جن دے واسطے چاہتا ہے رزق نو وسیع فرما دیتا ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا رزق وچ اضافے دا ایک سبب اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اساں رزق وچ اضافہ کرن دے واسطے بھجنے ہیں وظیفہ دے مگر، مختلف اورادہ دے مگر اور مختلف اسباب نو اسی انہاں نو استعمال کرنے ہاں، اپنانے ہاں، زیادہ تو زیادہ کوشش کرنے ہاں کہ اسی کس طرح حاصل کر سکنے ہیں، کس طرح مال مل سکتا ہے، کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جو سب تو بہترین ذرائع نے، سارے تو بہترین اسباب نے، وہ نے جڑے اساں قرآن پاک وچ بیان فرمائے نے، اگر تساں انہاں تے عمل کرو گے اللہ رزق بھی عطا کرے گا، برکتہ بھی عطا کرے گا، رحمتہ بھی عطا کرے گا اور اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اس دے نال تہاڈی دنیا بھی سنور جائے گی اور تہاڈی آخرت بھی سنور جائے گی، اور وہ ایسی کامیابی ہے جو حقیقی کامیابی ہے، وہ ایسی برکتاں نے جو حقیقی برکات نے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا شکر ادا کرو میں تم زیادہ عطا کراں گا۔ اللہ نے رزق عطا فرمایا تو شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، خالق کائنات نے فرمایا میں اور عطا کراں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سخاوت کیتا کرو، اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خرچ کیتا کرو۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص، اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں ارشاد فرما دیو بے شک میرا رب اپنے بندیاں دے واسطے رزق وداندا بھی ہے، رزق گھٹاندا بھی ہے، جن دے واسطے چاہے زیادہ کر دیتا ہے، جن دے واسطے چاہے کم کر دیتا ہے، لیکن وہ شخص جو اللہ تعالیٰ دے رستے وچ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نو اوندا بہترین صلہ عطا کرتا ہے، اس بہترین اللہ تعالیٰ اس دا اجر و ثواب اور اس تو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ سب تو بہترین رزق عطا فرماون والا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر تساں چاہتے ہو کہ ساڈا مال بڑھے تو پھر خالق کائنات دے فرمان تے عمل کرو۔ خالق کائنات نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جڑا اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس نیت نال کہ میں اس دیواں گا میرے تے خوش ہو جائے گا۔ ساڈے وچ ایک رسم بنی ہوئی ہے، اساں دوستاں نوں تحفے دینے ہاں، اچھا لباس لے کے دے دیتا، جوتا لے کے دے دیتا، گھڑی لے کے دے دیتی، کسی نو 1500 روپیہ دیتا، کسی رشتہ دار نو جا کے دے دیتے، اور اساں کیوں دینے ہاں؟
میں اس نو 1000 دینا پیا مینوں 2000 دے گا، میں اس نو 1000 والا سوٹ دیتا ہے مینوں 1500 لے کے دے گا، میں اگر اس نو 5000 دی گھڑی لے کے دیتی ہے تو مینوں 10000 دی لے کے دے گا۔ عمل جائز ہے، اندے وچ کوئی گناہ نہیں، اچھا عمل ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا اندے نال تیرا رزق نہیں ودنا۔ ارادہ دینا کہ میں 2000 لایا ہے تو میرا 3000 بن جائے گا، 2000 دی شے لئی ہے جا کے اس نو دتی ہے، اب ارادہ ہے کہ میرے دے بدلے وچ 3000 تو لاوے گا، اکثر لانے بھی ہاں، لیکن خالق کائنات نے فرمایا ایویں تہاڈا مال بڑھنا نہیں۔ مال بڑھنا کیویں؟ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اللہ دی رضا واسطے مال خرچ کر، اللہ تینوں دوہرا عطا فرماوے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ایمان اور تقوی بھی رزق نو بتا دیندا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آن اور تقوی اختیار کرن، ایمان اور تقوی دو چیزیں اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ انعام کی دے گا۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ آسمانہ اور زمینہ دیا برکتاں دے دروازے کھول دے گا۔ تو جن دے واسطے اللہ آسمانہ دے دروازے بھی کھول دے، زمینہ دے دروازے بھی کھول دے، اور وہ ہون بھی اللہ دی برکتاں دے، پھر اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا ایمان اور تقوی اس نو اپناؤ، اللہ تعالیٰ تہاڈے واسطے اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے گا، آسمانہ زمینہ دے دروازے کھول دیتے جان گے۔ اور رزق میں اضافے کا ایک سبب نکاح بھی ہے۔ عموماً ساڈے ہاں یہ معمول ہے، اساں کہنے ہاں کہ بیٹا ہویا ہے پڑھ لوے، کوئی اچھی جاب مل جاوے، سیٹل ہو جائے، کرن کماؤن والا ہو جائے، اپنے آپ کو سنبھال لوے، پھر اس کا نکاح کریں گے۔ اچھی بات ہے، اس طرح کرنا چاہیے، یہ پلاننگ بہترین ہے، لیکن جنی دیر نو ساری پلاننگ پوری ہوندی ہے انہیں نو ان دی عمر گزر جاتی ہے۔ ایک اس کا نقصان، اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس دوران وہ بندہ کئی گناہ کر چکیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دوران کئی گناہ کر چکیا ہوتا ہے، کئی نافرمانیاں کر چکیا ہوتا ہے، اور پھر اسی اس دا نکاح کرنے ہاں، شادی کرنے ہاں، اور پھر ان دا اثر کی ہوتا ہے کہ وہ پھر گھر کامیاب نہیں ہوتا، انہوں دی آپس میں بنتی نہیں، پیار محبت نہیں ہوتا، گھر میں مرضی نہیں ملتی، اور پھر اس دے نال گھر دے وچ لڑائی جھگڑے یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسا ہوئے پھر ان کا نکاح کر دیتا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، خالق کائنات نے فرمایا تسی انہاں دا نکاح کر دیو، اگر وہ فقیر ہون گے اللہ اپنے فضل دے نال انہاں نوں امیر کر دے گا۔ اگر ساڈا ایمان اس گل تے آ جاوے کہ اللہ غنی کر دے گا تو یقیناً پھر اللہ کر بھی دیتا ہے۔ اور تسا اگر نظر ایک ویکھو ایسے لوگاں تے کہ جنہ دی شادی ہوئی ہے اور کوئی کاروبار نہیں کرتے سن، کوئی انہاں کول کاروبار نہیں سی، پریشان سی وہ بندہ اپنے آپ تو، لیکن نکاح تو بعد ٹھیک ہو گیا ہے، سیٹ ہو گیا ہے، پریشانی مک گئی ہے۔ اور اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جڑا بچہ تنگ کر رہا ہوئے، لٹر ہو جاوے، کہندے نکاح کر دیو بھی تاکہ سیدھا ہو جائے گا۔ ان دی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ نکاح دی برکت ہوتی ہے جن دے نال اللہ تعالیٰ اس دے واسطے گناہ دے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ضمناً ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں رزق ہوتا ہے نا یہ بیوی دے نصیباں میں ہوتا ہے۔ ساڈے وچ ایک گل مشہور ہے، ضمناً آ گئی ہے کہ جیڑی اولاد ہے یہ بندے دے نصیباں وچ ہے، اور جیڑا رزق ہے وہ بیوی دے نصیباں وچ ہے۔ اسی ایویں کہنے ہاں، لیکن اسی ان دے اوتے قائم پھر بھی نہیں ہے، کہنے سارے ہی ہاں، حالانکہ بات غلط ہے، غیر شرعی ہے، لیکن آخر اسی سارے ہاں، اور پھر اپنے آخر دے اسی عمل بھی نہیں کرتے۔ اگر اولاد مرد دے مقدر وچ ہے تو جنہ دے ہاں اولاد نہیں ہوندی انہاں بیٹیاں نو پھر کیوں تانے دیتے جاندے نے، انہاں گھروں کیوں کٹ دیندے نے، اور الزام سارا بیٹی تے کیوں آ جاتا ہے؟
اگر اسی کہنے ہیں کہ اولاد مرد دے مقدر وچ ہے، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر بیٹی نو کیوں کوستے پے ہیں؟ بیٹے نو کوسو کہ تیرا نصیب ہی ماڑا ہے، لیکن پھر بھی اسی سارا وزن بیٹی دے نال لے ہیں، تو ان کا مطلب ہے کہ پہلی گل بھی غلط ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور اسی اپنے کہن دے بھی قائم نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد دونوں دے مقدر وچ ہوندی ہے، مرد اور عورت دونوں دے مقدر وچ اولاد ہوندی ہے۔ اللہ نے انہاں وچوں جس نو دوواں وچوں پیدا کرنا ہے، اللہ اس نو پیدا کرتا ہے، اور جڑا انہاں دونوں دے وچوں پیدا نہیں ہونا وہ نہیں ہوندا۔ عموماً اس طرح بھی ہوتا ہے نا، ایک شادی کیتی اولاد نہیں ہوئی، کسی وجہ دے نال یا لڑائی جھگڑے دے نال یا رضامندگی دے نال طلاق ہو گئی، یا بندہ دوسری شادی کر لیندہ ہے اور پھر اس نو اولاد ہو جاتی ہے، یا وہی عورت اگے خاوند نے طلاق دے دی، پھر جا کے اس نے اگے شادی کی تھی، اس نو اولاد ہو گئی۔ ان دا مطلب کیا ہے؟ ان دا مطلب ہے کہ انہاں دونوں دے مقدر وچ اولاد ہوندی ہے، جڑے پہلے دونوں دا جڑا سی ان دے نصیبہ وچ اولاد نہیں سی، تاں اولاد نہیں ہوئی، اور جڑی ہو گئی ہے ان دی وجہ ہے کہ اللہ نے انہاں دونوں دے مقدر وچ اولاد لکھی ہے۔ یعنی کہ ایک گل کہنا کہ اولاد مرد دے مقدر وچ صحیح نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اولاد مرد اور عورت دونوں دے مقدر وچ ہوندی ہے۔ اور ایک گل بھی آکھنا کہ رزق جڑا ہے وہ عورت دے نصیبات ہوندا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ دونوں دا رزق عطا کرتا ہے، مرد دے مقدر بھی عطا کرتا ہے، عورت دا مقدر بھی عطا کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کی طبیعت مل جاوے، اتفاق ہو جائے، تو پھر گھر گھر بن جاتا ہے، وہ گھر جنت بن گیا، اور اگر دونوں دی نہ بنی تو پھر وہ گھر گھر نہیں رہ جاتا۔ تو ایسے واسطے خالق کائنات نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل دے نال انہوں غنی کر دے گا، اگر وہ فقیر ہو جان تسی انہاں دا نکاح کر دیتا کرو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب تو وسیع علم والا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خشیت الہی اور توکل یہ بھی رزق میں اضافے دا سبب بنتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، خالق کائنات نے فرمایا جیڑا اللہ تعالیٰ کو ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ ان دے واسطے رزق دے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس نو اتھوں رزق عطا کرتا ہے جتھوں اس نے گمان بھی نہیں کیتا ہوندا۔ ساڈے وچ ایک بات بڑی مشہور ہو گئی ہے، اور عموماً تساں سارے ہی اج کل تو دور ہے موبائلاں دا، تسی ویکھدے ہو کہ ونو ون دے وظیفے ملن گے، ایسے ایسے ورد و وظائف اور دسے ہون گے کہ جی تسی یہ پڑھ لو تواڈے گھر اتنی دولت آئے گی جو رکھن دی جگہ نہیں ملے گی، تسی یہ اسم پڑھ لو تواڈے کول اتنا مال آئے گا تسی سوچ بھی نہیں سکتے جے۔ اگر انہاں وظیفیاں نال ورداں نال اتنا رزق جو آندا ہے تو پھر وہ آدھے گاڑی بھر لین، وہ جڑے دس رہے نے، جڑا بندہ دس رہا ہے کہ آپ تسی وظیفہ کرو اندے نال اتنا مال مل جائے گا، یا دستے غیب والا وظیفہ دستا تسی یہ وظیفہ کرو تانوں غیب وچ پیسے ملتے رہن گے، تواڈے گھروں پیسے مل جتنا خرچ کرنا ہے اتنا پیسہ آ جائے گا۔ اگر اندے نال رابطہ کیتا جائے کہ مینوں کوئی تویز کر دیو، کوئی دم کر دیو، کوئی ساری پریشانی کٹ دیو، تو آکھے گا سانوں پیسے دیو۔ اینے بڑے بڑے تیرے کول وظیفے نے، تیرے کول اینے اعمال نے، تو پھر تو ساڑھے کول پیسے کیوں منگتا پیا؟ پھر ایک وظیفہ کر اور تیری ساری زندگی سیٹ ہو گئی ہے، تیرا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہ اور بات ہے دم کرن دا، تویز لین دا، پیسہ لینا جائز ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس نے کوئی وہ واسطے کوشش کیتی ہے، ان دا حق بنتا ہے، اس کو ہدیہ دیو، ان کی خدمت کرو، اور اگر وہ تواڈے کول لیندا ہے اور اس طرح تہاڈی پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو شرع نے درست ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ کہندا ہے کہ اس وظیفے نال تینوں اینا کچھ ملے گا، پھر انہوں آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ تو پھر اسی کی ہوندا ہے؟ میں دونوں یہ گل کیوں کر رہے ہیں؟ اسی وہ وظیفہ پڑھنے ہاں، سانوں اندے نال فائدہ نہیں ہوندا، اسی پھر اللہ تے ایمان ساڈا جڑا ہے نا وہ پھر کمبن لگ پیندا ہے۔ ایمان اللہ تے رکھنا ہوتا ہے نا، اسی رکھ لینے وظیفے تے، وظیفے کام نہیں کیتا، اور ایمان اللہ تو چکیا ہے، کیوں بھی میں آیت تک قرآن دی پڑھی ہے یا پڑھیا تو اللہ دا نام ہے لیکن میرا کام کیوں نہیں ہویا؟ تو اے ویکھ بھی تینوں اللہ آکھے تو یہ کام کر، اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا ان کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو سارے عمل سونے کر رہے ہیں لیکن اگر تیرا کام نہیں ہو رہا تو ویکھ کہ کمی کتھوں آ رہی ہے۔ تو
انہاں چیزاں نو اپنانا چاہیے لیکن ایمان اللہ تے رکھ کے اپنانا چاہیے. ایک مفتی صاحب نے انہوں نے سوال کیتا کسی نے کہ حضور دسو کہ پسند دی شادی کرن دا وظیفہ ایسا وظیفہ دسو کہ میں جتنے آکھا میری اتنے شادی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا اللہ دے اتنے ایمان رکھ, وظیفہ تے ایمان نہ رکھ. اگر اللہ نے تیرا نصیب ایک بندے دے نال جوڑ دیتا ہے وہ تو کوئی وظیفہ توڑ نہیں سکتا. اس طرح ہی ہے نا, جیڑا جوڑا اللہ نے بنا دیتا ہے ازل وچ لکھ دیتا ہے, کیا انہوں کوئی توڑ سکتا ہے؟ اور جیڑا اللہ نے نہیں بنایا انہوں جوڑ کون سکتا ہے؟ کوئی نہیں جوڑ سکتا. سب تو پہلے ایمان ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہے, اللہ دی مرضی نال ہونا ہے. اے ایمان رکھ کے پھر پڑھائی کر, پھر دعا کر, پھر وظیفہ کر, پھر کوئی نیک کام کر, دعا کرا. اگر تیرا کام ہو جاوے اللہ کا شکر ادا کری, اگر نہ ہوئے پھر بھی شکر ادا کری کہ اللہ انتے تو بہتر مینوں عطا کرے گا. اگر پہلے عقیدہ ٹھیک ہوئے گا نا, کام نہیں ہویا, وظیفہ کر لیا, عبادت کر لیا, دعا کر لئیے, کام نہیں ہویا, ان پتہ سی کہ کام وہی ہونا ہے جنہا اللہ نے کرنا سی, لہذا اللہ دی مرضی نہیں تو میرا کام نہیں ہویا. تو پھر ہوتا اللہ تے ایمان مضبوط رہے گا. تو سب سے پہلے ضرورت ہے اسی اللہ تے ایمان کامل رکھیے, پھر اسی نیک اعمال کریے, پھر اللہ رزق عطا کرے گا. اور دستے غیب اور رزق دے جڑے وظائف نے, مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کرے قطرے کچھ نہ بیٹھا رہے اور پیسے آندے رہن گے. اس طرح پیسے نہیں آندے, نہ اس طرح مال آندا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محنت کرو, کوشش کرو, رزق نو تلاش کرو, پھر میں دونوں رزق عطا کراں گا. ویلا بیٹھ کے کھڑ کے کائنات نہیں فرمایا کہ میں تیرے رزق دیاں گا اور وظیفہ کر کے بیٹھ جا پھر آگے پیسے آ جان, تو پھر اس طرح تیرے کول نہیں آنے. اس طرح نقصان ہوئے گا کہ ساڈا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جیڑا اللہ تو ڈرے, تقوی اختیار کرے, اللہ انہوں اتھو عطا کرے گا جتھو اس نے گمان نہیں کیتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جیڑا اللہ تے بھروسہ کرے اللہ ان دے واسطے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ساڑھے واسطے کافی ہو جائے گا اگر اسی اللہ دے اس طرح یقین اور کامل ایمان رکھاں گے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, یہ بھی ایک رزق میں اضافے دا سبب ہے. خلق کائنات نے فرمایا حکم دیو اپنے گھر والیاں کہ وہ نماز پڑھن, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی پڑھو. لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, اساں دوڑے کولو رزق نہیں منگ دے, نحنو نرزقک, بلکہ اساں دونوں رزق عطا کرنے ہیں. خلق کائنات نے فرمایا کہ خود بھی نماز پڑھ, گھر والوں نے بھی نماز پڑھا. جدو نماز پڑھو گے میں دونوں رزق عطا کراں گا. اے عمل اسی کرن تے بڑا ہچکچانے آ کہ خود اسی نہیں پڑھتے, جدو خود نہیں پڑھا گے تو پھر گھر والوں کیویں آکھاں گے کہ اٹھو نماز پڑھ کے آپ ستا پیا ہے, سانو آدھا ہے مسجد جاؤ. اکثر بچے جڑے چھوٹے نے وہ کیوں نہیں مسجد آندے کہ والد صاحب آپ ستے پہ ہوندے نے اور بستر دے وچ تھوڑا جا چہرہ کٹ کے کہندے نے پتر جا مسجد چلا جا. پتر ویندا ہے بھی ابا بھی ستا پیا, پتر بھی سو جاندا ہے. تو جدو 7 بجے اٹھیا تو تو کسیتے نہیں گیا, نہیں جی پاپا جی نہیں گیا, چل خیر ہے. پھر تو وہ خیر کی ہوندہ ہے کہ وہ بچہ پھر عادی ہو جاتا ہے. پھر ماں پہ کہندا ہے جی قاری صاحب یا علامہ صاحب بڑا کہنے ہیں بچے مسجد جاندے ہی نہیں, ابھی اٹھاندے رہنے ہیں, اٹھتے ہی نہیں. کیوں نہیں اٹھتے کہ تو آپ تو اٹھیا نہیں ہے, آپ تو آیا نہیں ہے. پھر ایک انہیں ساڑھے کو سکھنا ہے اور اسی خود ستے پہ ہاں. تو خالق کائنات نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, میں تو انہوں قرآن سنا رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں بھی حکم دے نماز پڑھن دا, خود بھی پڑھ, اور میں تیرے کو پیسے نہیں منگتا. خالق کائنات نے فرمایا میں تینوں عطا کراں گا. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, اور آخرت انہاں دے واسطے جڑے متقی اور پرہیزگار نے. خلق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتے ہیں,
قرآن پاک دی تلاوت کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، اور ان دے نال بھی اللہ دا عزت اضافہ فرماتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک دی تلاوت کرتے نے، نماز پڑھتے نے، زکات ادا کرتے نے، اللہ دے رستے وچ ظاہری طور تے سری طور تے خرچ کرتے نے، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جڑی کدے ختم نہیں ہوئے گی۔ اللہ انہاں دی تجارت دا، انہاں دے اعمال دا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اپنے فضل دے نال اور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشن والا، بہت احسان کرن والا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دے وچ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ خالق کائنات نے فرمایا ایسا رات اور دن اس واسطے بنایا ہے کہ رات نو آرام کرو اور دن نو اللہ دا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق حاصل کرن دی کوشش کرو، حصول رزق دے ذرائع استعمال کرو، اسباب میں اختیار کرو، شرعی احکامات نو ملحوظ خاطر رکھ کے پھر کام کر، تجارت کر، اللہ تعالیٰ تینوں رزق عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق دے 10 حصے بنائے نے، یعنی کہ رزق ٹوٹل جڑا رزق ہے ان دے 10 حصے نے، اور 10 وچوں جڑے 9 حصے نے وہ تجارت دے وچ رکھے نے، اور ایک حصہ دیگر جڑے کام نے انہاں دے رکھیا ہے۔ جڑا بندہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دے رزق وچ زیادہ برکت عطا فرماتا ہے، ان دے کول زیادہ رزق ہوتا ہے۔ اللہ نے 9 حصے تجارت دے وچ رکھے نے، اور تجارت کرنا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ ثواب ہے، نیکی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود گھٹاندا ہے، تجارت نو بدھاندا ہے۔ سود کا کاروبار کرو گے تو تھوڑا پیسہ گھٹے گا، برکت جائے گی، پریشانیاں آن گیا، بیماریاں آن گیا، نقصان ہو جائے گا، گھاٹا پائے گا۔ تجارت کرو گے اللہ اس کو بڑھاوے گا، رحمت آئے گی، برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ دونوں زیادہ تو زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور تسی اگر اس گل تے تھوڑا جا سرچ کرنی ہوئے تو بیٹھ کے سوچا جے زیادہ پیسہ کنا رول ہے۔ جڑے کاروبار کرتے ہیں انہاں دی صورتحال کی ہے، جو ملازم طبقہ ہے یا اس علاوہ مزدور طبقہ نے انہاں دی کیفیت کیا ہے، تو دونوں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ نے تجارت میں زیادہ رزق رکھیا ہے۔ تو اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اس نو تجارت کرنی چاہیے، اور اس کی تجارت سے اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مولانا صاحب نے کام شروع کیتا کپڑے دا، بڑے مشہور نے، تسا جانتے ہو، وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر کر رہا ہوں، اور انہوں نے بڑا لوگوں نے اعتراض کیتا کہ انہاں جی یہ کام کیوں کیتا ہے۔ انہوں نے کاروبار، مولانا صاحب نے بڑے مشہور نے، انہوں نے کام کیوں کیتا ہے۔ یہ تو مولوی سی، عالم دین ہے، چاہیے دین جے گلاں کرتے، لوگوں کو ہدایت دیتے، یہ کاروبار چ پی گئے نے۔ اب ایک اور عالم دین نے دوسرے مسلک دے نے ان کا جواب دیتا۔ اس نے کیا کہ تسا جننے بھی سوال کرنے والے ہو، تواڈے تے سوال ہے کیا اس نے کوئی ناجائز کام کیتا ہے، کیا اس نے سود کا کاروبار کیتا ہے، کیا اس نے کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی نال بے ایمانی کیتی ہے، دھوکھا کیتا ہے، فریب کیتا ہے، سود کا کاروبار کیتا ہے، یا اس نے قرآن ویچیا ہے، حدیث ویچی ہے، اس نے پیسہ لے کے غلط فتویٰ دیتا ہے، اس نے پیسہ ویچ کے کسی دی خوشامد کیتی ہے، کسی دی واہ واہ کرائی ہے، یا اس نے پیسہ حاصل کرنے دے واسطے کوئی انتشار پا دیتا ہے، کوئی فساد پا دیتا ہے، کوئی لڑائی پا دیتی ہے، کوئی جھگڑا کیتا ہے۔ اگر تا اس عالم دین نے پیسے دے واسطے دین دے کے، یعنی کہ کل ملا کے ہے، اگر اس نے دین دے کے پیسہ خریدیا ہے تو پھر تا اعتراض کرو، تو کرنا چاہیے، بنتا ہے۔ اور اگر اس نے دین نہیں ویچیا، اگر وہ دنیا دا مال ویچ کے پیسہ کما رہا ہے تو اعتراض کس گل دا بنتا ہے؟
یعنی کہ تجارت تو حلال ہے نا، کوئی بھی کرے، اگر کوئی مولوی کرے تو پھر بھی صحیح ہے، کوئی پیر کرے تو پھر بھی صحیح ہے۔ اگر کسی پیر کا کاروبار ہوئے اعتراض کرنے آئے جی بڑے پیر بنے پھر انہیں مربے نہ کر زمین ہے اینا ہے کاروبار کرتے ہیں پراپرٹیاں بنا دے پہلے فلاں، پیر کاروبار نہیں کر سکتا، تسی بھی کرو۔ اگر کوئی مولوی کرتا ہے تو اس نو سانو چاہیے کہ انہوں ہور اسی سپورٹ کریے کہ یار صحیح تو کر، اگر کرے گا تو تواڈے اوتے وزن کم پائے گا۔ اگر ساڈے دیندار جڑے لوگ نے نا، جڑے ساڈے مولوی حضرات نے، اگر یہ خود کفیل ہو جان تو بہت سارے جڑے مسائل نے وہ ساڈے کٹ جان۔ مولوی صاحب بیٹھے ہی مسجد تے نے، انہاں دے سارے اخراجات ہی مسجد تے نے، کوئی کام ہور نہیں کرتے، تو انہاں تواڈے کول ہی لینے نے نا، انہاں دے اخراجات تساں ہی اٹھانے نے، اور اگر تساں نہیں اٹھاندے ہو تو پھر مولوی کی کرے گا؟ پھر مولوی مسجد دے پیسے کھاوے گا، یا پھر وہ کسی نو کچھ آکے گا، کسی نال کچھ آکے گا، کدے کچھ کرے گا، کدے کدھر جائے گا، کدے کدھر جائے گا۔ گھر آئے تو روٹی منگنی ہے نا، بچیاں نے تو فیس منگنی ہے، خرچہ منگنا ہے، اخراجات اٹھانے نے نا، اور اگر مسجد پورے نہیں کر رہی، انتظامیہ نہیں دے رہی، تو پھر اس کوئی ایسا عمل کرے گا جہاں دونوں چنگا نہیں لگنا، پھر کی ہوتا ہفتے بعد مولوی صاحب باہر ہوندے نے۔ اگر تجارت کرنی چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے تو سانو انہوں سپورٹ کرنا چاہیے۔ میں تو نہیں نہ کرنا، نہ میں کرنی ہے، ویسے میں مسئلے دی حد تک دونوں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے نا تو کرنی چاہیے، اسے سپورٹ کرنا چاہیے، اور تسی بھی تجارت کرو، کھل کے کرو، جتنا ہو سکا تے کرنی چاہیے۔ اور یہ بڑیاں برکتاں نے کہ 9 حصے اللہ نے تجارت دے وچ رکھے نے رزق دے، تو خلق کائنات نے ان دے وچ برکت عطا فرمائی ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا فضول خرچی نہ کرو، بخل نہ کرو، اللہ دا ذکر کرتے رہو، ذکر وچ غفلت نہ کرو، کسے تے احسان نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، یتیم مسکین دا حق نہ کھاؤ، اور کسے دا حق نہ کھاؤ، کسے تے نجائز مال تے قبضہ نہ کرو، اللہ دے احکامات تے عمل کرو، اللہ تانوں دنیا بھی عطا کرے گا، آخرت بھی عطا کرے گا۔